ایم پی ایف اسٹارٹ ہوا ان 1985 میں کہ اس وقت کون سی سوچ تھی اور کون سی نیڈ تھی اس وقت کہ ایم پی ایف اسٹارٹ ہوا؟ عبدالرزاق ہمارے تھے تھاپلا والا تھاپلا والا صاحب، ان کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر میں بھی تھا، رزاق تھاپلا والا مرحوم بھی تھے، ستار آدم تھے، آدم پٹیل تھے، اور بھی تھے، اور ہم نے وہاں بہت رفلی ایک پلیٹ فارم کا خاکہ بنایا. کی ایکٹیویٹیز اور آج آپ جو دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹیز، تو ہاؤ یو میک ڈفرینس کہ اس وقت ایم پی ایف کیسا تھا اور آج آپ کو کیا لگ رہا اس ہے؟ وقت بھی ہم زیادہ تر ہماری ایکٹیویٹیز سیمینارز کرنے کی تھی، لیکچرز کرتے تھے، سیمینارز کرتے تھے آن دی پروفیشنل سبجیکٹ، اور آج بھی آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ اس میں اور کوئی نوولٹیز کریٹ کریں، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کریں، کہ لوگوں کو تیار کریں، تھنکنگ اپنی ڈیولپ کریں. تب سے لے کے اب تک ایم پی ایف کے اندر میں یہ ہے، کوئی بھی شخص مور دین 2 ایئرس شاید پریزیڈنٹ نہیں رہا ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ شروع میں جب آپ نے یہ فورم ڈیولپ کیا تو اس میں چیلنجز اور کوئی ایشوز اس وقت آئے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی سچ ایشوز نہیں آئے. مطلب ایک آفس کی ضرورت تھی تو اس میں گیٹرون گروپ نے ڈونیٹ کیا تھا. مسٹر ابراہیم، السلام علیکم ویورس، آئی ایم شعیب ابراہیم، ہوسٹ آف دس پوڈ کاسٹ سیشن. یہ سیشن ارینج کیا ہے میمن پروفیشنل فورم نے وچ وی کال ایم پی ایف، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈسکس دی بیک گراؤنڈ ہسٹری اینڈ جرنی آف ایم پی ایف. ایم پی ایف اسٹیبلش ہوا 1985 میں، اینڈ دس فورم successfully completed 4 decades, a very successful journey of the in Pakistan. ایم پی ایف میں اس وقت 1600 پلس ممبرس ہیں جو ڈائیورسفائڈ ڈسپلن کے ساتھ ہیں، جس میں ڈاکٹرس ہیں، لائرس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو پروفیشنلس ہیں وہ بڑے سکسیزفل انٹرپرینورس بھی ہیں. ایم پی ایف کا جو کور پرپز تھا وہ میمن کمیونٹی کے پروفیشنلس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جہاں پر ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو، ایک نالج شیئرنگ ہو اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہو. اس کی بڑی اچھی ایک ٹیگ لائن ہے جو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں کہ ایم آف دی ایم پی ایف ٹو کنیکٹ پیپل وتھ پیپل، پیپل وتھ آئیڈیاز اینڈ پیپل وتھ اپرچونیٹیز. اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک اویئرنیس بلڈنگ ہے. ہمارے جو ممبرس ہیں، جو آنے والے ممبرس ہیں، جو اس وقت ممبرس بیٹھے ہیں، دے شوڈ نو اباؤٹ دی ایم پی ایف، کہ ایم پی ایف وہ کون سے عوامل تھے، کون سے موٹو تھے کہ یہ اسٹیبلش ہوا، وہ کون سے تھنکرس تھے اس پلیٹ فارم کے جنہوں نے یہ فورم کو اسٹیبلش کیا اور اس کو آگے بڑھایا. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہائیلی رسپیکٹیبل، ویری پرومیننٹ پرسنالٹی، ویری ڈیڈیکیٹڈ، ہمبل اینڈ ون آف دی فاؤنڈنگ ممبر آف دی ایم پی ایف، جناب ابراہیم قاسم صاحب. سلام سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ I welcome you وبرکاتہ. on the podcast. تھینک یو. We are really humble and thankful for your kind presence. Ibrahim Saab is the chairman of the Premium Group. He has been remained in the various multinational and local companies in Pakistan. He also attached with the National Council of the Chartered Accountant in past. Saath from beginning he attached with the Member Professional Forum, and he served as the president of the MPF in 91-92. تو آج ہم ہمارا بڑا ایک آئی فیل گریٹ ہونر اینڈ پریولیج کہ آج میں ان کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں. تو ان سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ابراہیم صاحب، ونس اگین تھینک یو ویری مچ. مائی پلیزر، مائی پلیزر. ایم پی ایف اسٹارٹ ہوا ان 1985 میں، اینڈ ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اس وقت کون سی سوچ تھی اور کون سی نیڈ تھی اس وقت کہ ایم پی ایف اسٹارٹ ہوا، اور اس کے برین چائلڈ کون تھے اس فارم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جو چارٹر اکاؤنٹنٹ کمیونٹی جو میمن میں کافی رہے ہیں تب بھی اور اب بھی، وہ یہ کرتے تھے کہ جب ایگزام کا رزلٹ آتا تھا تو جو لڑکے پاس ہوتے تھے وہ، اور جو اور سینئر اس کے پہلے کے جو چارٹر اکاؤنٹنٹ تھے، وہ مل کے کوئی ڈنر وغیرہ کہیں ارینج کرتے تھے. تو اس میں پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ یار کوئی ایک پلیٹ فارم کیوں نہیں بنایا جائے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ وہ جو وقت تھا جو یہ ڈنرس وغیرہ کرتے تھے،
I was not part of that. I was in what was then East Pakistan. वहाँ था मैं. जब मैं यहाँ आया 1971 में, तो ये ख्याल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप होने लगा था कि वाई शुड वी नॉट मेक इट ए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म एंड इसमें दूसरे प्रोफेशन के लोगों को भी इनवाइट किया जाए. और मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि रमज़ान का महीना था. आई होप आई रिकलेक्ट राइटली. वो अब्दुल रज़ाक हमारे थे, थापला वाला साहब, उनके घर पे एक मीटिंग हुई जिसके अंदर मैं भी था, रज़ाक थापला वाला मरूम भी थे, सत्तार आदम थे, आदम पटेल थे, और भी थे, लेकिन मुझे सबके नाम इस वक्त याद नहीं आ रहे. और हमने वहाँ बहुत रफली एक प्लेटफॉर्म का खाका बनाया. अच्छा, ये जो बहुत अच्छी बात हुई, अब पता नहीं किसके ब्रेन से ये बात निकली थी, वो ये थी कि हम एक कंडीशन कर दें कि कोई भी ऑफिस बेरर उस ऑफिस पर मोर देन 2 इयर्स नहीं रहेगा. अच्छा. और ये इसलिए था That was कि bylaws. हाँ, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन थी, तो वो इस वजह ये थी इस करने की कि अदर मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मोर और लेस एक मतलब ईयर आफ्टर ईयर सेम yes, लोग of होते थे. और उससे होता ये Same person कि carry the positions. हाँ, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि लीडरशिप नहीं मिलती. तो ये सबने कहा नहीं, ये बहुत अच्छी आइडिया है. और मेरा ख्याल है कि तब से लेके अब तक एमपीएफ के अंदर में ये है, कोई भी शख्स मोर देन 2 इयर्स शायद प्रेसिडेंट नहीं रहा होगा. तो इससे होता ही है कि नए बच्चे जो हैं, नए लड़के जो हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. जैसे मसलन आप भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इस तरीके से काम जो है ना आगे बढ़ रहा है. फिर जो एक्टिव मेंबर थे, रज़ाक थापला वाला साहब, वो गुजर चुके हैं. और फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल मजीद मेमन, उनका भी इंतकाल हो गया है. और सत्तार आदम साहब वाज वेरी एक्टिव, लेकिन ही नेवर वांटेड टू बिकम प्रेसिडेंट. जब भी हम कहते थे वो मना करते थे. उनका भी यंगर एज में इंतकाल हो गया. मगर ये लेगेसी सारी कैरी हो रही है आपकी. ये लेगेसी कैरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे पता है कि जो ओरिजिनल फाउंडर में से अगर कोई हयात भी है तो हार्डली इंटरफियर इनटू एमपीएफ के किसी में. मगर एक चीज़ मैंने देखी इमरान साहब के जो इस वक्त हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट है या जो एक्टिवली इंगेज थे, उनकी लव एंड अफेक्शन एमपी के साथ स्टिल देयर. क्योंकि आप भी माशाल्लाह काफ़ी इंगेज्ड हैं. हमारे पुराने जो सीनियर मेंबर हैं, भाई तेजानी साहब, आसिफ इस्माइल, कादर मेमन साहब, हारून काजिम साहब, ये always Ashraf Bawani, always they are engaged, although they are not engaged in the day-to-day affairs of the MPF, but they always, whenever we need it, they always there. तो मुझे ये बताएं कि शुरू में जब आपने ये फॉरम डेवलप किया तो उसमें चैलेंजेस और कोई इश्यूज उस वक्त आए? ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई सच इश्यूज नहीं आए. मतलब एक ऑफिस की ज़रूरत थी, तो उसमें गेटरोन ग्रुप ने डोनेट किया था. पता नहीं फिर उसको सेल करके हम अभी जो करंट ऑफिस है उसमें आप नए प्रेसिडेंट ने शिफ्ट किया होगा. उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे हुआ, वाज इट पेड बाय समबडी और व्हाट. तो वो ऑफिस का तो प्रॉब्लम हल हो गया था. मेरा ये ख्याल है कि ओवर द ईयर्स एक्टिविटी जो भी हो रही है, प्रोबेबली इसके अंदर में और भी गुंजाइश है करने की. पास में जब से उस फॉरम के साथ वाबस्ता थे, तो उस वक्त वो फॉरम की एक्टिविटीज़ और आज आप जो देख रहे हैं एक्टिविटीज़, तो हाउ यू मेक डिफरेंस के उस वक्त एमपीएफ कैसा था और आज आपको क्या लग रहा है? उस वक्त भी हम ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज सेमिनार्स करने की थी. लेक्चर्स करते थे, सेमिनार्स करते थे ऑन द प्रोफेशनल सब्जेक्ट. और आज भी आप लोग ये कर रहे हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो लीडरशिप है, उसको चाहिए कि इसमें और कोई नोवेल्टीज़ क्रिएट करें. और नोवेल्टीज़ क्रिएट करने के अंदर में एक चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये किया है, वो ये है कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करें. लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से मेरी मुराद ये है कि लोगों को तैयार करें कि थिंकिंग अपनी डेवलप करें. और ये ऐसे नहीं होगा, ये प्रोबेबली बाकायदा कोई प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे आप लोगों को. लाइक अगर लीडरशिप डेवलपमेंट या लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी है, तो चूँकि प्रोफेशनल सब बिज़ी हैं अपने अपने जॉब्स में और काम में, तो कोई फुल टाइम तो प्रॉब्ली मुश्किल आ सके. लेकिन ऐसे लोग के जो ऑलरेडी
लीडरशिप पोजीशन में हैं उनको इंगेज करके वॉलंटरली और बाय पेमेंट वीकेंड के प्रोग्राम आप कर सकते हैं, जिसके अंदर में जो नए जूनियर्स जो रिसेंट पास होते हैं, चाहे वो मेडिकल पास करके आए, इंजीनियरिंग पास करके आए या अकाउंटिंग पास करके आए, उनको बुला के एक तो उनको स्पीकिंग पावर डेवलप करने की कोशिश करें ताकि लोगों के सामने खड़े होकर अपना बयान कर सकें और उनकी और शाय खत्म हो, जी शाइनेस खत्म कॉन्फिडेंस हो, बेटर हो कॉन्फिडेंस इनका। बिल्डअप जी हो। जी और टू बी ए गुड स्पीकर सबसे बड़ी बात ये कि यू हैव टू बी ए गुड रीडर। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल चीज़ें इतनी हो गई हैं कि हार्ड बुक्स जो है ना वो कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नेट पर भी अब बहुत बहुत सी चीज़। मटेरियल अवेलेबल है। तो एक मेरा तो ख्याल है कि अगर रेगुलर प्रोग्राम हो, मसलन 10-15 फ्रेशली क्वालिफाइड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हों, तो उनको बाकायदा गाइड किया जाए कि एक फलां स्पेसिफिकली लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इंगेज किया जाए जिसको हम डेवलप करें विद द न्यू कमर्स। जी उनकी थिंकिंग डेवलप की जाए, फिर वो आकर सबके सामने अपना ओपिनियन बयान करें। ये आप लोग अगर करें तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी ए गुड हेल्प फॉर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी कि वो लीडरशिप लेकर चल सकेंगे। तो एक तो मेरा ये प्रपोजल था जो मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको पास ऑन करना चाहता था। और राइटिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमारे खैर मेमन प्रोफेशनल्स में कुछ लोग हैं कि जो दे राइट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर। अशफाक तोला साहब हमारे हैं, वो करते हैं। तो अशफाक तोला साहब को रिक्वेस्ट की जाए कि वो हमारे जूनियर्स को गाइड करें कि किस तरह ये हाउ टू एबिलिटी राइट एंड हाउ टू एबिलिटी एंगेज जो विद है द कम्युनिटी। वो डेवलप की जा सकती है। ज़ाहिर है लिखने के लिए यहाँ लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश ही है, तो उसको डेवलप करनी पड़ेगी। लीडरशिप के हवाले से सर मैंने देखा कि आई ऑल्सो रिमेन द पार्ट ऑफ द MPF एंड तकरीबन मुझे 10 से 12 साल हो चुके हैं। स्टार्टेड आई जॉइन एज ए MC मेंबर, देन एलिवेट हुआ और वन डे आई सेलेक्टेड इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द MPF। तो मैंने देखा कि जर्नी जो है लीडरशिप की किसी हद तक जो है वो हो जाती पूरी, कि शुरू में बहुत से मैंने देखे हैं जो एज ए कमेटी मेंबर आते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, कमेटी में काम करते हैं एंड सम टाइम दे बिकम द प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो एक लीडरशिप का जो रोल है वो किसी हद तक इसमें पूरा हो जाता है, मगर आपने जो बात की स्पेसिफिकली इसको एज ए सब्जेक्ट लेके एंगेज किया जाए ताकि जो है ना हमारी मेमन कम्युनिटी में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो। और ये सॉरी इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो लीडरशिप नॉट ओनली फॉर MPF, वो नए लड़के जूनियर हमारे यंगस्टर्स अगर तैयार हों तो रिस्पेक्टिव कंपनीज़ में जहाँ वो जॉब करते हों तो वहाँ भी वो अपनी उस क्वालिटी की वजह से आगे बढ़ें और वहाँ लीडरशिप लें। वाह जिस तरह माशाल्लाह आप CEO बन गए फर्स्ट मुतारबा के, वाई कांट दे बिकम लीडर इन दैट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करा जाए। एक मेरी थिंकिंग असेसमेंट थी कि हमारी मेमन कम्युनिटी की बेताशा जमातें हैं एंड वो जमातें जो है ना डेफिनेटली एक बहुत बड़े नेटवर्क पे काम करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा कोर ऑब्जेक्टिव वेलफेयर प्रोग्राम है जमातों का जो कम्युनिटी की भलाई के लिए काम करते हैं। वहाँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती। और मेमन प्रोफेशनल फोरम में कुछ लोग ऐसे हैं जो जमातों से इस वक्त वाबस्ता हो रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिसमें मेरी भी इंगेजमेंट जमात के साथ है। आसिफ इस्माइल है, इरफान अमानुल्लाह जो पास प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अभी MPF के प्लेटफॉर्म से एक मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फंड को डेवलप किया, उसके वो चेयरमैन लीड कर रहे हैं और एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिसकनेक्ट है हमारा जमातों के साथ और प्रोफेशनल के हवाले से। और MPF आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये बड़ी एक सप्लाई अवेलेबल हो सकती है कम्युनिटी की जमातों को। इसको कैसे देखते हैं आप? यस यू आर राइट, ऐसा है। इसको कनेक्ट करने का प्रॉब्लम एक तरीका ये है कि इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि बाकायदा MPF को इंट्रोडक्शन उनके यहाँ जाकर किया जाए, अगर वो होली कॉन्शियस नहीं है MPF के रोल से, तो जैसे MMI के अंदर में मेमन एजुकेशन मॉनेटरी फंड जो है, ये एक
بڑے زبردست اور اچھے آبجیکٹیو کے ساتھ کیا گیا ہے، اور جس کے اندر میں ماشاءاللہ عارف حبیب صاحب لیڈ کر رہے ہیں. عرفان از اے چیئرمین. عارف صاحب is almost de facto head of that organization. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر میں ہم بہت بڑا انڈومنٹ فنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک تو اس کے اندر میں ذرا لوور لیول سے میری مراد یہ ہے کہ اسکول لیول پر ایجوکیشن پہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن میں ان کو ہمیشہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ اسکول لیول پر کرتے ہوئے اور کالج لیول پہ کرتے ہوئے وی شوڈ ٹرائی ٹو سورٹ آف فائنڈ آؤٹ جو ہائی آئی کیو اسٹوڈنٹ ہے وہ، اور ان کو اس بات سے کانشیس کریں کہ بیٹا آپ جو ہے وہ یو کین ڈو لاٹ مور دین واٹ یو جسٹ آر ڈوئنگ. ان کو لے کر ہائی پروفیشنل اس میں ڈالا جائے. اگر تو وہ فائنینس ہے تو جو ہائیسٹ فائنینس کی جو ایگزامس ہیں وہ کرائے جائیں، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو، سی ایف اے ہو یا اور بھی کچھ ہو. اور اگر میڈیکل ہے تو ٹو دا ایکسٹینٹ کہ دے مسٹ بی سپورٹیڈ ٹو گو ابراڈ اینڈ ٹو ٹیک دا ہائیسٹ ڈگری. تو اس کے لیے ایم پی ایف کے پریسیڈنٹ جو ہے نا ان کو چاہیے کہ ان آرگنائزیشن کے ساتھ کوآرڈینیشن اپنا بڑھائیں. بلکہ اگر میرا بس چلے گا تو میں تو یہ کروں گا کہ ان آرگنائزیشن کے اندر میں میمن پروفیشنل کا جو پریسیڈنٹ ہے وہ ایکس آفیسیو ان کی کمیٹی کا ممبر بن جائے، ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا. وہ ظاہر جو ہے وہ بدلتا رہے گا ہر 2 سال کے بعد. ہاں، تو اس سے کنیکشن جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. جماعتوں میں یہ پاسبلٹ نہیں ہوتا. اینڈ میرے خیال سے جماعتیں جو ہے نا اگر ایم پی ایف کو دیکھے تو ہمارے پاس ایک بڑا اچھا اسٹرکچر بھی ایم پی ایف کا ہے کہ بسائڈ دی پروفیشنل مینجمنٹ جو پاس پریزیڈنٹ ہے ان کا اسٹریٹجک ایڈوائزری بورڈ بھی جس کو ہم سیپ کہتے ہیں، اور وہ ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے گائیڈنس کے حوالے سے ایم پی ایف کے. اور کہیں ایم پی ایف کہیں سیک کرتا ہے اوپینین یا گائیڈنس تو یہ اسٹریٹجک ایڈوائزری بورڈ جو 12 پاس پریزیڈنٹ پہ مشتمل ہے یہ آلویز اویلیبل ہوتا ہے ایم پی ایف سے. تو ایک بڑی اچھی اسٹرکچر پروفیشنلی اسٹرکچر اویلیبل ہے جو مجھے لگتا ہے کسی میمن کمیونٹی میں کسی پلیٹ فارم پہ اس طرح کی پوزیشنز نظر نہیں آتی ہمیں یہ. اور تو آئی ووڈ سے کہ یہ بڑا یونیک پلیٹ فارم ہے ایم پی ایف کا. عمران صاحب ہماری میمن کمیونٹی کا ایک بڑا ایک جیسی ہے انٹرپرینرشپس جس میں کافی ہمارا ایک بلڈ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ گریجولی ہماری کمیونٹی میں کم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ لوگ پروفیشنلس ہو رہے ہیں اینڈ سم ٹائم دے پریفر دا جاب. ہمارے پاس ایم پی ایف میں بہت بیش آتا ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنلس بھی ہیں اینڈ سکسیسفل انٹرپرینر بھی ہیں. اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ جو بزنس کا جو کیریکٹرسٹک ہے وہ بہت چینج ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن، آئی ٹی، اور اب سب سے بڑھ کر جو ایک سب سے بڑا آئی ڈونٹ نو واٹ یو کال اٹ ہوا ایک جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. اینڈ آئی تھنک آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ جو فرینچ ریولیوشن جو مشہور ہے ہسٹری میں، انڈسٹریل ریولیوشن فرانس کا جو تھا، اس طرح سے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس طریقے کا ریولیوشن نہ کریٹ کر دے، اس لیے کہ جابس جو ہیں وہ بہت ہی کٹ آف ہوتی جا رہی ہیں. تو آئی ووڈ سے کہ ایم پی ایف کے ممبرس چونکہ سب پروفیشنلس ہیں تو ان کے لیے تو زیادہ اب اپورچونیٹی ہے کمپیئر ٹو ہمارے جو پرانے بیچارے بزنس مین ہوتے تھے کہ جن کا ایجوکیشن نہیں ہوتا تھا لیکن ان کا آئی کیو ہوتا تھا بزنس کے لیے. لیکن اب تو وہ لوگ اس بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہے نا بزنس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہے. لیکن ان کی جنریشن اب آئی ہے جنرلی پڑھ کر، خیر وہ ہینڈل کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم پی ایف اس سلسلے میں اگر کوئی ایکٹیویٹی کرے کہ اپنے ممبرس کو گائیڈ کرے، اور پرٹیکولرلی جو ایم پی ایف کے بعض ممبرس بزنس میں ہیں اور الحمدللہ دے آر ڈوئنگ پریٹی ویل ان بزنس، میرا اپنا ایگزامپل ہے. اور بہت سارے ممبرس خیر میں تو چونکہ پریزیڈنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے بھی آپ کو ممبر ملیں گے کہ جو ایم پی ایف سے کوئی زیادہ بہت ایکٹیو نہیں رہے
لیکن دے آر پروفیشنلی کوالیفائڈ جی اینڈ وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. مثلاً جو بھی بڑے بڑے گروپ ہیں ابھی اس میں جو ینگسٹرس ان کے آئے ہیں وہ پڑھ کر آئے ہیں. فار ایگزامپل گیٹرون کے اندر میں آپ دیکھ گل لیں, احمد ہے, الکرم ہے. گل احمد کے اندر میں بشیر صاحب خود جو ہیں وہ آئی بلیو انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ ورکس اکاؤنٹ انگلینڈ سے کوالیفائڈ ہیں. وہ آئی ایم شیور ان کے بچے بھی ہوں گے. جی تو اب تو پروفیشنلی کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی نیچر کا بزنس کریں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کبھی یہ پروگرام کریں کہ جس کے اندر میں میمن پروفیشنلس یا میمن کوالیفائڈ لوگ جو بزنسز چلاتے ہیں ان کو ریکویسٹ کریں وہ آئیں اور وہ گائیڈ کریں کہ خود نے کیسے کیا تھا, اس سے ایک ایگزامپل لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا اگر سب سے مطلب جو آپ کے جو ڈاکٹرس ہیں ممبرس اور انجینئرس ہیں ان کے لیے تو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا کو بہت مشکل کام نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی آلویز دا انویسٹمنٹ ایشو, انویسٹمنٹ ایشو ہوتے ہیں, اس سلسلے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. مثلاً آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ پاکستان کی بینکنگ دنیا جو ہے اس کے اندر میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے, ورنہ باہر تو پروفیشنلز کو سیڈ منی دی جاتی ہے اسٹارٹ کرنے کے لیے. اور اسٹارٹ اپس کا کانسیپٹ بھی ورلڈ وائڈ چل رہا ہے, پاکستان میں بھی تھوڑا اسٹارٹ ہو چکا ہے. اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ موقع ملا تو میمن ایجوکیشن مانیٹری فنڈ جو ہے جی اس میں ایک سبسیکوینٹ لیول پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا جو انڈومنٹ فنڈ جو بہت لارج اسکیل پہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کرے وہ ہو جائے, تو وہ انڈومنٹ فنڈ میں سے سیڈ منی دی جائے. اگر کوئی ڈاکٹر اپنی کلینک اور ان اسٹارٹ کو دی جائے جو پاس آؤٹ بچے ہوں جو آگے جا کے جی ہاں, اسی فارم سے پڑھیں اور آگے بڑھیں. اور مثلا اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو سیڈ منی دی جائے کہ وہ کلینک اپنا اسٹارٹ کرے, اس سے بڑھاتے بڑھاتے اس کو ہاسپٹل بنائے. انجینئر ہے تو وہ تو بڑا آسان ہے, اپنی فرم کھولے سیڈ منی کے ساتھ. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے پروگرام میں رکھنا چاہیے, اس کو آگے لے ڈیفینیٹلی جانا انشاءاللہ چاہیے. یہ آپ کی جو سجیشنس ہیں اس کو ہم نوٹ کر رہے ہیں. میں نے بات کی ویورس لیگیسی کے حوالے سے. آج ایم پی ایف کی لیگیسی جو ہمارے جو بڑوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے وہ کیری ہو رہی ہے, وہ بڑی اچھی بھرپور طریقے سے کیری ہو رہی ہے. یہ میں بتا چلوں کہ ابراہیم صاحب کے جو سن ہیں ابراہیم قاسم صاحب, وہ بھی اس فورم کے پریزیڈنٹ رہے اور 2011 میں سرو کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف دی ایم پی ایف. تو ابراہیم صاحب کیا آپ نے ڈانٹ کے ان کو بھیجا تھا ایم پی ایف کے لیے یا انہوں نے خود ڈیولپ کیا تھا؟ نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ ریکال کہ میری کبھی بات بھی ہوئی ہو. اچھا, ہاں ماشاء اللہ, ہمسیلف بھی ہاں ان کا اپنا انٹرسٹ تھا اور وہ کی, اور ان کو صدر بننے میں بھی کوئی میرا قطعی طور پر کوئی رول نہیں ہے. مجھے جہاں تک یاد آتا ہے حنیف جانو صاحب جو تھے اس زمانے میں, وہ ان کو موٹیویٹ کر کے لے گئے اور ان کو پریسیڈنٹ بھی وہاں بنایا. تو اور ان کا اپنا, اور ان کے دور میں کوئی پروگرام بھی مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے اٹینڈ کیا ہو. اور ویسے بھی میں ذرا تھوڑا بیک بینچر بن گیا ہوں ان طرح کی چیزوں کے اندر میں. لیکن ابھی بات کرتے ہوئے مجھے یہ جو خیال ہے نا سیڈ منی کا, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہماری جو میمن آرگنائزیشنس ہیں اور خاص طور پہ مانیٹری فنڈ جو ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ اس کے لیے ضرور کیا جائے, تاکہ ہمارے پروفیشنل جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. ڈیفینیٹلی. اور جو آپ نے انٹرپرینرشپ کے حوالے سے بات کی ہے, پاسٹ میں ایم پی ایف نے اس پہ کافی کام کیا تھا. جب میں پریزیڈنٹ تھا تو ہم نے ایک بوٹ کیمپ اسٹارٹ کیا تھا انٹرپرینرشپ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اس میں ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ انگیج کیے تھے جن کی کچھ اسکل سیٹ تھا, اور دے گون تھرو ود دی ویریس ورک شاپس, اینڈ اس میں تقریباً 15 سے 20 اسٹوڈنٹ تھے جو انہوں نے بوٹ کیمپ کا حصہ بنے, اور آؤٹ آف دیم 3 or 4 دے بیکم سکسیزفل انٹرپرینور ایز ویل. ماشاء اللہ, تو وہ سلسلہ ہم انشاءاللہ اس میں جاری رکھیں گے اینڈ اس کو ڈیفینیٹلی آگے بڑھائیں گے, کیونکہ انٹرپرینرشپ ہماری جو ہے نا بہت ریکوائرمنٹ ہے کمیونٹی کے حوالے سے. ایک چیز جو آپ سے میں ایک آپ کا ویوز لینا چاہوں گا کہ ابھی ایم پی ایف نے ایک ایم او یو سائن کیا جو پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کونسل ہے, جس کو یونس ڈاگا صاحب لیڈ کر رہے ہیں. جی, تھنک ٹینک بننا چاہ رہی ہے ایم پی ایف, اینڈ اس میں پالیسی پہ اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پالیسی کے حوالے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے. ایم پی ایف کے جو ہمارے پاس بے تحاشا پروفیسر اویلیبل ہے,
جو پالیسی کا پارٹ بن سکتے ہیں اور ہماری پالیسی پرٹیکولرلی بزنس کے حوالے سے کمیونٹی کے حوالے سے جو پالیسی آگے بنائیں اور اس کو آگے بھجوایا جائے تاکہ گورنمنٹ لیولس پہ تاکہ جو ہے نا ہمارے جو ایشوز ہیں گریونسز ہیں اس کو ڈیل کیا جائے. تو ہاؤ یو سی دس ایم پی ایف ایز اے تھنک ٹینک فار دی پالیسی نہیں ڈیسیجنس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یونس داغا صاحب ماشاء اللہ ہی از گوٹ اے ویری ویری رچ بیک گراؤنڈ. ان کا بڑا رسپیکٹیبل رول رہا ہے گورنمنٹ کے اندر میں. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اپنا آپ کو ایگزٹ بھی جو کرایا وہ بھی آن اے ویری ویری ٹیکنیکل ریزنس اینڈ ویری جسٹیفائڈ. یس. اینڈ آئی تھنک ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتہ لیکن آئی تھنک اٹ واز ویری بولڈ آف ہم ٹو ڈو دیٹ. تو ہی از ویری ویری کمپیٹنٹ بیوروکریٹ رہے ہیں, بڑے کلین رہے ہیں اکیڈیمیکلی بھی اور ویری اپرائٹ پرسن. ویری اپرائٹ پرسن. تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا رہے گا یہ. میں نے پڑھا تھا اور مجھے لگا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. ایک دوسرا انیشیٹو لیا ہم نے ڈاگا صاحب کے ساتھ فار دی سی ایس ایس انگیجمنٹس. اینڈ وی فیل ایز اے ویمن کمیونٹی کہ ہمارے جو ہیں کمیونٹی کے یوتھ جو ہیں دے آر ناٹ ان دی گورنمنٹ پوزیشنس. تو سی ایس ایس کا پروگرام میں نے اسٹارٹ کیا. اس کی ایک اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے لاسٹ سنڈے کو سیشن کیا تھا اور پاکستان میں فیڈریشن میں. اور ایم پی ایف کمٹ کر رہا ہے کہ جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے اس کی اویئرنیس ٹریننگ اینڈ اسکالرشپ پوری دی جائے گی اس اسٹوڈنٹ کو جو آنا چاہے آگے اس کے حوالے سے. تو اس پہ کافی کام ہو چکا ہے اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ کمیونٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے سی ایس ایس کے حوالے سے آگے جائیں گے جو پارٹ بنیں گے ایز اے گورنمنٹ ایز اے بیوروکریٹ اور ایک ایکسلنس کے حوالے سے کام کریں گے. تو ہماری ایک بڑی پیش رفت ایم پی ایف کے حوالے سے ہے. دوسری پیش رفت ہم نے کی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو پروفیشنلس ہیں دوز آر فٹ ایز اے ڈائریکٹر سرٹیفائڈ ڈائریکٹر. اس کا بھی ہم نے ایک ڈاٹا انگیج کیا ہے اینڈ وہ ڈاٹا کچھ سلیکشن کرنے کے بعد ہم نے کچھ ڈائریکٹرز ویب پہ ڈیولپ کیے ہیں تاکہ ڈائریکٹر پروگرام کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی وینچرس ہیں اگر کسی ڈائریکٹرس کی ضرورت ہوتی ہے تو دے کین گو اینڈ سرچ دیز ڈائریکٹرس آلسو. تو یہ ایم پی ایف کی ایک انیشیٹو ہے جس پہ اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہے اینڈ آج بزنسز ایجوکیشن ساری اس سے لنک ہو رہی ہے ہماری. تو یہ جو شفٹ ہے ٹیکنالوجی کا فاسٹ شفٹ ہے اس کو آپ بزنس میں ایجوکیشن میں اور اس سے لنکڈ آپ اپنی یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو ٹائم آیا جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, تو جتنا بھی ممکن ہو سکے ہمارے جو یوتھ ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر میں زیادہ سے زیادہ نالج ایکوائر کرنے کی کوشش کریں. مطلب یہ کہ ہیں ہمارے کچھ کہ جنہوں نے اسٹارٹ اپ کے اندر میں بہت ہی اچھی پوزیشن حاصل کی تھی. تو اس سلسلے میں ایم پی ایف جو کچھ ہیلپ کر سکتا ہے وہ ضرور کرنی چاہیے بائی وے آف ہولڈنگ دا پروگرامس گیٹ ٹوگیدر کر کے اس کو آگے بڑھائیں. اور یوتھ کے لیے اب یہی ہے ٹائم چینج ہو رہا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ ریپڈ چینج. ریپڈ سے مطلب میں تو اپنی آرگنائزیشن میں جو میرے جو یوتھ ہیں جو ورکنگ ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اب تو ابھی تم لوگوں کا کام ہے کریں. مجھے اگر کہیں لگے گا کہ کوئی بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے تو میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا, لیکن ادروائز دے ہیو گاٹ ٹو ڈو اٹ. اور ہماری کمیونٹی کے جو ینگ ہیں یوتھ ہیں ان کو بھی چاہیے. دے شوڈ پریپیئر. اچھا بیفور یو آسک می اے نیکسٹ کوشچن یا اسٹارٹ نیکسٹ پوائنٹ, میں کہوں گا کہ آر یو سیٹسفائڈ کہ جو ہمارے جو پروفیشنلس ممبر بن سکتے ہیں کیا ان کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے, ان کو فار دا لیک آف بیٹر ورڈس ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ویلکم کیا جائے اور وہ ممبر بنے اور ایم پی ایف کی ممبرشپ کو ڈیو امپورٹنس دیں؟ یہ ہو سکتا ہے. اس میں میری اپنی ایفرٹس رہتی ہے کہ جو میں جماعت میں بیٹھا ہوں اور ہمارے پاس جو کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو میں ڈیفینیٹلی آفر کرتا ہوں کہ دے شوڈ کم اینڈ بیکم دی ممبر آف دی ایم پی ایف. ہم نے ایک اور ڈرائیو کی ہے اسٹارٹ کہ آل پاکستان ممبر فیڈریشن میں اتنی جماعتیں ایفیلیٹڈ ہے ان کے جو اسٹوڈنٹس گریجویشن پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں
ان کو بھی ہم آفر کرتے ہیں کہ دے بیکم دا ممبر آف دی ایم پی ایف. تو بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ایم پی ایف کا پارٹ بنے. بٹ یہ جرنی آن گوئنگ ہے اینڈ اس کو ہم چیز کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ اس پیس پہ نہیں ہے جو اس پیس پہ ہونی چاہیے, مگر ہم اس کو ضرور فالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ یہ آئی جسٹ سیڈ کہ بھائی یہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے, نیٹ ورکنگ کا پروگرام ہے. تو جو کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کی اپنی ایک گرومنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے. تو اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اینڈ انشاءاللہ اس کو اور مزید بہتر کریں گے تاکہ ہماری ممبرشپ کی ڈیولپمنٹ ہو اور اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ ہو. ایجوکیشن کے حوالے سے میرا لاسٹ تھا کوشچن کہ آپ ہاؤ ڈو یو سی دی ہماری کمیونٹی کے ایجوکیشن کا جو لیول ہے اسکول کے حوالے سے, ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کیا فیل کرتے ہیں ڈیفیسٹ, اور آگے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میں دو بڑے ڈسٹنکٹ کلاسز ہیں. جو بیچارے لو انکم گروپ کی ہماری فیملیز ہیں, وہ دے کانٹ افورڈ ٹو ریئلی سینڈ دیئر چلڈرن ٹو جنرلی گڈ اسکولس. گڈ اسکول, یس. جینوینلی جو گڈ اسکول ہیں. تو دیر فور وہ محلے کی اسکول سے یہی سیٹسفائی ہوتے ہیں, اور اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو بھیجتے ہی نہیں ہیں پڑھنے کے لیے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ایم پی ایف جو ہے اس نے اس پہ کام کرنا ہے, اور سملرلی الگ الگ جماعتیں جو ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. اور آپ چونکہ ایک جماعت کے بلکہ آپ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں, میرا خیال ہے اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو ڈفرینٹ جماعت کے جو پریسیڈنٹس ہیں ان کو ہلانے کی ضرورت ہے کہ یہ انہوں نے کرنا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں لیڈرشپ یا پریسیڈنٹ شپ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں بھی کوشش کرنی کہ وہاں یوتھ کو لایا جائے جی جی, اور یوتھ کو کانشیس کرایا جائے کہ بھئی دیکھو فلاں, ان کو ویلکم کیا جائے. ہاں فلاں ایسوسیشن, میں نام نہیں لینا چاہا گاموادی کا نہیں, لیکن چونکہ دیٹس اے میٹر آف فیکٹ کہ الگ الگ گاؤں کے الگ الگ جماعتیں ہیں. تو اس میں بعض ہمارے جو بڑے گاؤں ہیں ان کی آرگنائزیشنس نے بہت کام کیا ایجوکیشن پہ. اینڈ لیٹ می ٹیک دا نیم, دورا جی جو ہے جی جی, اس نے بڑا کام کیا ہے. اور ہم میرا خیال ہے دورا جی کے جو اس کام میں جو لیڈرشپ لے رہے ہیں, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے امین گوڈل صاحب جو ہیں جی جی, وہ ہمسیلف از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ آئی اونلی ہوپ از اے ممبر آف ایم پی ایف. ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ باقیوں کو بھی وہ گائیڈ کریں, اور یہی طریقہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے, مجھے جہاں تک یاد ہے کہ مرحوم محمد علی رنگون والا صاحب نے جو رنگون والا ہال بھی بنایا ہے, وہ 70s میں پروبیبلی بڑا انہوں نے کیا تھا کہ جو بھی لڑکا امریکہ جانے کو تیار تھا اس کو فیئر دے دیتے تھے, ٹکٹ دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, وہاں جا کر تم باقی کا تم ذمہ لے لینا, وہ جا کے پڑھو. اور تو اس میں بڑے لڑکے جو ہیں ڈاکٹرز انجینئرز بنے ہیں وہاں جا کر, اور آج بھی پاکستان بھی وہ آتے ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی چیز کرنی چاہیے. اور آپ تو ایم ایف کے ممبر ہیں نا, تو میرا خیال ہے اس میں ہم لوگ کام کریں کہ انڈومنٹ کو ذرا لارج اسکیل پہ لے جائیں, اور اس سے جو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو فنڈنگ میں کریں, اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کو ڈائیورٹ کریں پراپر ایجوکیشن پہ. اس لیے کہ ایجوکیشن, ہائی ٹیک اینڈ انٹیلیجنس, یہ تین چیزیں جو ہے نا, یہ ایجوکیشن ہی سورس بنتا ہے انٹیلیجنس کا اور ہائی ٹیک کا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اس میں ڈیفینیٹلی ہم کو کرنا چاہیے. ہمارا ایک مت بڑا چلتا ہے کمیونٹی کے حوالے سے کہ بھئی ہمیں تو بزنس کرنا ہے, یا دوسرا مت آتا ہے کہ بھئی اگر پڑھ بھی لیں گے تو جاب اویلیبل نہیں ہوگی. تو ہماری ایک بڑی کاؤنسلنگ مسنگ ہے اس کے اوپر کمیونٹی کے حوالے سے, جس میں ہم ایز اے فیڈریشن کے پلیٹ فارم کے حوالے سے, جماعت کے پلیٹ فارم کے حوالے سے ہم بار بار اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتے رہتے ہیں, بلکہ ان کے پیرنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے بھی اچھا بزنس مین بن سکتا ہے. اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو نہ آپ کوئی اچھا پروفیشنل بن سکتے ہو, نہ اچھا انٹرپرینور بن سکتے ہو. تو ایک بڑا ایک ہمارا ایشو ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنسلنگ بہت لیکنگ ہے ہماری، جس کو ہمیں کرنا چاہیے. کاؤنسلنگ کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس حوالے سے. ویسے لاسٹ جو میں سم اپ کرنا چاہوں گا ویلکم. کہ کیا میسج دیں گے آپ ہماری کمیونٹی کو، ویمن کمیونٹی کو، پرٹیکولرلی یوتھ کو، کہ ہاؤ دے لیڈ ایز اے پروفیشنل، ایز اے انٹرپرینرشپ. دیکھیں آج کل جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس کے اندر میں مشن اور ویژن جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس کو اسپیسیفائی کریں کہ کیا مشن ہے، کیا آبجیکٹیو ہے. تو ہم میمن تو ضرور ہیں، لیکن بیفور بینگ میمن وی آر آلسو مسلمان اینڈ گڈ ہیومن بینگ اینڈ میمن. تو ہم سب سے بڑا چارٹر جو ہے وہ اب تو انشاءاللہ رمضان شروع ہونے والے ہیں کل پرسوں سے. تو ہمارا جو سب سے بڑی جو ہدایت کی بک ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے اندر میں بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مشن بتا دیا ہے، اور وہ مشن ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہ عبادت کا لفظ جو ہے نا بڑا وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے، اور یہ عبادت جو ہے نا انکمپاس کی گئی ہے قرآن پورے کے اندر میں. اور عبادت کے اندر میں دو بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں. اللہ کی عبادت کہ جو ہم فرائض ہیں، جو ہم نماز ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں. الحمدللہ میمن کمیونٹی از ون آف دا کمیونٹیز ان پاکستان کے جو اس پر خاصا کام کرتی ہیں. اور عبادت کا دوسرا جو سیکٹر اور سیگمنٹ ہے وہ ہے حقوق العباد، کہ دوسرے انسان جو ہے نا ان کے حقوق آپ پر کیا ہیں. قرآن مجید کے اندر میں یہ ایک سے زیادہ بار یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں توازن قائم کیا ہے، تو اس میں فساد مت پھیلانا. اب یہ اس میں تو یو کین رائٹ اینڈ رائٹ اینڈ رائٹ. اور اتفاق کی بات ہے آج ہی ایک کلپ میں سن رہا تھا جس کے اندر میں قارون کا حوالہ دیا گیا ہے کہ قارون کی جو دولت تھی اس نے اس کو قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا، اور اس کا اس پر جو حقوق تھے دوسروں کے وہ ادا نہیں کرتا تھا. تو یہ بھی فساد ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ ایبیلٹی دی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ویلتھ جمع کر سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کو اس ویلتھ جمع کرنے میں بیچارے اپنی صلاحیت کے حساب سے مدد کرتے ہیں، مزدور کے طور پر، کلرک کے طور پر، مینیجر کے طور پر. اب اگر جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ تمام ویلتھ کو جمع کر کے اس سے کسی کو فائدہ جو پہنچانا فرض اس کا ہے وہ نہیں کرتا، تو یہ بھی فساد ہے. تو جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے توازن قائم کیا ہے سب جگہ، اس کو فساد وہ پھیلاتا ہے کہ جو دولت کو اکٹھی کر کے اس میں جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں اللہ نے ہر زمین میں، ہر ملک میں اس ملک کے باشندوں کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں. منرلس ہیں، ایگریکلچر ہیں، مینٹل صلاحیتیں ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل بات ہو جاتی ہے لیکن کرنا ضروری ہے کہ یو ایس اے جو ہے نا پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس ملک کے اندر میں بھی اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں وسائل ہیں اس ملک پر حملہ کرتا ہے. اور افغانستان پر حملہ ہے، آپ کو پتہ ہے افغانستان اور بلوچستان یہ علاقہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت منرلز دیے ہیں، آئل بھی ہے اور میٹلک منرلز بھی ہیں. تو اس کو قبضہ کرنے کے لیے فساد پھیلا کر، وہاں جنگیں کروا کر، وہاں اگر کوئی اچھا لیڈر لوکل پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی کرپٹ کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. تو یہ فساد. تو میں ٹو سمرائز اٹ، ہماری یوتھ جو ہے اس کو چاہیے کہ اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت کو قوم کے لیے، معاشرے کے لیے استعمال کریں. قرآن مجید کے اندر میں اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے کہ جو متقی غیب ہیں. اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور رزق از ناٹ اونلی منی، رزق جو ہے وہ ایبیلٹی بھی ہے، طاقت بھی ہے، جسم بھی ہے، توانائی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے
اور انشاءاللہ آپ حاصل کرتے جائیں گے، مزید آپ کو علم ملے گا، تو اس کا فائدہ اپنی قوم کو دیں آپ، ان سے بانٹیں آپ اس کو۔ تو یہ میرا آپ کو میسیج ہے کہ پہلے تو اللہ نے جو آپ کو پوٹینشیلس آپ کے اندر میں رکھے ہیں اس کو ایکسپلور کریں، اس کو ایکسپلائٹ کریں، اس کو اور بروئے کار لائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو وسائل دیتا ہے وہ وسائل ڈیفینیٹلی اپنے آپ پر بھی کریں، حدود میں رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کیے ہیں، اور اس کو اللہ کی مخلوق میں بھی بانٹیں، بانٹتے جائیں۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو، آپ جتنا بانٹیں گے اتنا اللہ آپ کو اور دے گا، لیکن یہ نیت سے آپ نہیں بانٹیں کہ میں آج 100 دے رہا ہوں تو مجھے 700 ملیں گے، نہیں، آپ بانٹیں اس نیت سے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، تو جو اگر اللہ نے کہا ہے وہ آپ کریں گے تو اوبیسلی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے آپ سے وہ بھی آپ کو عطا کرے گا، دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیے، اور علم کو بڑھانے کے لیے باقی کتابیں جو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ اینڈ آئی کین آنیسٹلی اسپیکنگ آئی کین چیلنج کہ آپ کو دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر میں جو بھی اچھی باتیں ہیں اس کی بنیاد آپ کو قرآن میں ملے گی، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کوائٹلی اور لاؤڈلی۔ قرآن کے اندر میں وہ تمام ہدایت۔ مینجمنٹ سائنس آپ دیکھ لیں، ایچ آر ہے، ایچ آر کے بارے میں جو بھی ہے، تو پتہ نہیں سورہ قصص میں یا کسی میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو پانی بھر کے دیتے ہیں، تو بچیاں اپنے باپ کو جا کے کہتی ہیں کہ آپ اس آدمی کو ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ یہ طاقت والا ہے، قداور ہے، اس نے پانی بھر کے ہم کو دیا، ہمت والا ہے اور اچھا انسان ہے۔ تو یہ ایچ آر کی یہی چیزیں ہیں نا، آپ انٹرویو لیتے ہیں تو کسی بیمار کو تو نہیں امپلوائے کرتے، آپ امپلوائے اس کو کرتے ہیں کہ جو طاقت صحت مند رکھتا ہے، ہو۔ جو صحت مند ہے۔ جی جی۔ اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فن دیا تھا زرہ بنانے کا، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو، قرآن مجید میں ہے یہ، کہ کڑیوں کو مضبوط کرنا۔ تو واٹ از دس کوالٹی آف اے پروڈکٹ۔ برانڈنگ کا سب سے پہلا لیسن یہی ہے کہ آپ کو پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی کرنی ہے، تب جا کے وہ برانڈ جو ہے وہ ہوگا۔ پولیٹیکل کے اندر، پولیٹیکل سائنس کے اندر میں بھی جسٹ ریڈ قرآن وتھ کیئر، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز اس کے اندر میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن، یہ رمضان کریم شروع ہو رہے ہیں، تراویوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے ہر پارہ، اگر وقت نکال کے آپ اس کو ترجمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ جب رات کو سنیں گے تلاوت تو اس میں آپ کو روحانی دلچسپی بھی پیدا ہوگی۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں اور اس سے علم حاصل کریں، اور آپ یقین جانیں کہ قرآن سے وابستہ کرنے میں صرف دینی جذبہ نہیں پیدا ہوگا، آپ کی جو اللہ نے جو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں نا وہ بھی کھلیں گی۔ اور قرآن میں ہے نا کہ ہم نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے، تو وہ چیزیں جو ہے نا، یہ نہیں تھا کہ یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے یا یہ قلم ہے، اللہ نے وہاں انسان کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر میں ان بلڈ کر دیں، اور وہ جو ان بلڈ کرنے کے بعد اب جو انسان پیدا ہو رہے ہیں ان میں ضرورت کے تھوڑا 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 کر کے اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں، وہ فیکلٹیز ڈالتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کمپیوٹر نہیں تھا، اس لیے کہ پرابلی اس وقت ضرورت نہیں تھی، اب کمپیوٹر ہے، اب کمپیوٹر سے آگے بھی بڑھ گیا ہے۔ تو بس یہی، آئی ایم سوری میں جس کو پرولونگ ہو جا رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا آپ کو جو آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ قرآن سے وابستہ کریں، اور انگریزی میں بھی اور اردو میں بڑی تفاسیر ہیں، آپ پڑھیں ان کو، اور پڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹو دا لائف جو ہے نا وہ چینج ہوگا، وہ امپروو ہوگا بہت۔ پھر اس کے بعد آپ کو کہیں کوئی تکلیف دے گا تو اس سے آپ بہت غمزدہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ قرآن میں یہ بھی ہے، اگین اٹ از ان دا قرآن، کہ جب دو چلے جاتے ہیں داؤد کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ میری ایک دمبی 99 دمبیوں میں سے لینا چاہتا ہے، اس کے بعد 99 ہے، میرے پاس ایک ہے۔ حضرت صاحب نے کیا کہا؟ یہی کہا، ہاں لوگ آپس میں اسی طرح کرتے ہیں۔ تو آپ کو ہوگا کہ 4000 سال پہلے بھی یہ تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر میں
ہم کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کے تحت اچھے طریقے سے رہنے کی کوشش کرنی ہے. میری یہ باتیں تھیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے اور انشاءاللہ آپ دین کے راستے پہ چلتے ہوئے دنیا میں بھی ترقی کریں. بہت بہت شکریہ. Viewers, I think we had a very wonderful discussion on the journey of MPF, background of MPF, اور جو کافی ڈسکشن لی جو ایم پی ایف کے حوالے سے تھی, جو ایجوکیشن کے حوالے سے تھی, جو انٹرپرینرشپ کے حوالے سے تھی. آج آئی فیل سو پریولیج کہ آج میں نے ایک بہت بڑی پرسنالٹی جو ہمارے میمن کمیونٹی کی ہے, جو ون آف دی فاؤنڈنگ ممبر ہیں ایم پی ایف کے حوالے سے, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, ان سے انٹرویو کیا میں نے. اینڈ کافی ڈسکشن میں چیزیں سامنے آئی. جو ابراہیم صاحب نے جو سجیشن دی انشاءاللہ ایم پی ایف اس کو کیری کرے گی, اور خاص کر کے لاسٹ میسیج جو ابراہیم صاحب کا تھا, آئی تھنک اٹ واز ویری پاورفل, جس کے اندر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایتھیکل ڈیولپمنٹ, ہماری مورل ڈیولپمنٹ, ہمارے ریلیجیس کمٹمنٹ, یہ ساری ہمارے ساتھ ہماری جو ہے پارٹ اینڈ پارسل سے. آپ کو یہ ساری چیزیں ہمیں مینٹین کرنی, مینٹین بینگ اے میمن کمیونٹی فورم کمیٹی, اینڈ باقی جو ایز اے ہیومن ہمیں ان کو ویلیوز دینی ہے اور ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے. تو ایک بڑا ہمارا اثاثہ ہمارے بڑے جو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے گائیڈنس دیتے رہتے ہیں, اور ان کی لیگیسی کو ہم کیری کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ایم پی ایف جو ہے اس قسم کے ایپیسوڈ جو ہمارے جو سینئر ممبرس ہیں ایم پی ایف کے, ان کے ساتھ مزید ایپیسوڈ کرے گی, اور فار دی نالج شیئرنگ کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے, ہماری کمیونٹی کے, ہمارے پروفیشنلس کے حوالے سے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو شعیب. تھینک